پیارے ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ خاص طور سے اگر یہ صورتیں ایسی مائیں بہنیں پڑھتی ہیں جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کو کھول دے گا۔ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہینڈل کریں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتہ لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی ایک ہاں کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر میری ایسی مائیں اور بہنیں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے، اور ان کی ہاں میں سب کی ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوگی۔ گویا زندگی کے تمام معاملات کی دور ان کے ہاتھ میں ہوگی، جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ الغرض یہ وظیفہ جو میں اپنی پیاری ماؤں بہنوں کے لیے لے کر آیا ہوں، ان کا نصیب چاند کی طرح روشن اور منور ہو جائے گا، اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ والو، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں، خاص طور پر بچیوں اور اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور معقول رشتہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ان کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا، نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا، اور اسی طرح کے ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں، اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کی سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیاہی جائیں گی، بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیاہی جائیں گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے گا کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے نظر آئیں گے۔ پیارے ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس بابرکت سورت مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس سورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی موقع ملے وہ اسی سورت کی تلاوت کر لے۔ سورت مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت عافیت ہوگا، ورنہ پورے دن میں کسی بھی وقت نماز سے پہلے ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں ہے جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیاطین وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے، اس سورت مبارکہ کا پڑھنا باعث برکت ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ سورت پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل علم سے مراد جادوگر ہیں، مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ اس کا چھوڑنے والا حسرت اور بدنصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے بند ہو جاتے ہیں، اس سورت کو پڑھتے نہیں ہیں، لہذا اس سورت مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت مبارکہ سنام القرآن اور ضربۃ القرآن ہے۔ سنام اور ضربہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کی شان میں نازل ہوئے تھے۔ پیارے دوستو اور پیارے ناظرین اور ماؤں بہنوں، یہ سورت مبارکہ قرآن پاک میں ایک بیش بہا خزانہ ہے،
اور بزرگان دین نے اس سورہ مبارکہ کو انسان کا نصیب چمکانے کی چابی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے آپ کے بد نصیب کے تالے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ والو، یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ میں سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں جو اپنا نصیب کا چاند چمکانا چاہتے ہیں، نصیب کو چاند کی طرح چمکتا دمکتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس سورت کو اپنے ہر روز پڑھنے کی معمول بنا لیں۔ سورت اگرچہ لمبی ہے، وقت تھوڑا سا زیادہ لگے گا، لیکن اپنی زندگی کو اگر چمکانا چاہتے ہیں، نصیب کو بڑھانا چاہتے ہیں، پورے گھر کے تمام افراد کے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ قربانی تو دینی ہوگی۔ تھوڑا سا وقت نکال کر بہنیں بیٹیاں خود پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بھائی اپنے بہنوں کے اچھے نصیب اور اچھے رشتوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف چند دن پڑھنے سے ہی آپ اس کے زبردست نتائج آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی پاورفل سورت مبارکہ ہے۔ اس کے بہترین نتائج پانے کے لیے اسے ہر روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر فجر کے بعد آپ کو وقت نہیں مل پاتا تو اپنی مرضی سے کوئی سا بھی وقت مقرر کریں اور اس وقت پر یہ سورت مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر روز ایک ہی وقت پر پڑھنا ہے، روزانہ کا وقت تبدیل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر روز جس وقت بھی آپ آسانی سے یہ سورہ مبارکہ پڑھ سک لیں، تو جب آپ اس کا معمول بنا لیں گے تو باہر جا کر رشتے ڈھونڈنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ خود آپ کے گھر رشتے لے کر آئیں گے اور اچھے سے اچھے رشتے خود بخود آپ کے پاس پہنچنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے ایسے وسائل مہیا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں اور جس بھی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں اس کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ یعنی اگر آپ بہن بیٹی جو خود اپنے رشتے کے لیے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ درخواست ضرور پیش کریں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں جانتا کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں یا یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے وہ خود اللہ کے سامنے دعا کی صورت میں اپنی حاجات پیش کریں، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے اور شاندار فرمائے اور انہیں بہترین رشتے عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے اس چینل کو جلدی سبسکرائب بھی کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔